جی تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو جو ٹینس پڑھایا جائے گا اس کے بارے میں آپ کو ساری چیزیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائیں گی. جیسا کہ یہ والی یہ نوٹس آپ کو مل جائیں گے جس میں تمام جو مٹیریل ہوگا، جس میں ایک ٹینس کے بارے میں انفارمیشن ہے، جیسا کہ اس میں کون سی ہیلپنگ ورب یوز ہوتا ہے، کون سی فارم آف ورب یوز ہوتی ہے، کون سے فارمولاز ہیں، وہ فارمولاز کون کون سے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک انسالوڈ ایکسرسائز ملے گی اور اس کے لیے جگہ چھوڑی ہوئی ہے. آپ یہاں پر اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پرنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں. اس کے بعد انسالو کے بعد اسی کو اینڈ پر جو ہے وہ سالو بھی کیا گیا ہے، آپ سالو بھی دیکھ سکتے ہیں. مین ٹو سے کہ آپ کو جو کچھ پڑھایا جائے گا اس کے بارے میں یہ ساری چیزیں آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. اور سیکنڈ چیز یہ کہ یہ والے جو جملے لیے گئے ہیں یہ 9th کلاس کے پاسٹ پیپر میں سے لیے گئے ہیں، تو یہ بالخصوص 9th کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے اور بالعموم یہ کسی بھی اسٹوڈنٹس کے لیے کام آ سکتے ہیں. تو جو 9th کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو یہ بہت قیمتی ہیں کیونکہ یہ سارے پاسٹ پیپر میں آئے ہوئے ہیں. آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آئی ایم تنویر اکرم اینڈ یو آر واچنگ تنویر اکرم اکیڈمی. آج کا ہمارا جو ٹینس ہے وہ ہے پریزنٹ انڈیفینٹ، اور پریزنٹ انڈیفینٹ چونکہ ہمارا فرسٹ ٹینس ہے تو فرسٹ ٹینس سے پہلے ہم نے کچھ چیزوں کو جاننا ہے. وہ چیزوں کو ہم پہلے جانتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ٹینس کی طرف بڑھتے ہیں. یہ ہمارا لیسن نمبر 2 ہے اور یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے جو کہ تمام ٹینسز میں استعمال ہوتی ہیں. تو تمام ٹینسز میں بیسیکلی 4 چیزیں جو ہیں وہ ضرور استعمال ہوتی ہیں اور ان 4 چیزوں کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ان 4 چیزوں میں پہلے نمبر پر ہے آئیڈینٹیفیکیشن. آئیڈینٹیفیکیشن مطلب جس کو ہم پہچان کہتے ہیں یا شناخت کہتے ہیں. پہچان یا شناخت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کو کس طرح سے پہچاننا ہے یا اس کی شناخت کیسے کرنی ہے. مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک جملہ آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے دیکھ کے کہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ کا ٹینس ہے. نمبر 2 پر ہم نے ہیلپنگ ورب دیکھنا ہے کہ ہیلپنگ ورب کون سا یوز ہوتا ہے. ہیلپنگ ورب کیا ہے اس کو ہم نے فرسٹ لیسن میں کور کیا تھا. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ والی ویڈیو جا کر دیکھ لیں، اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے. اس کے بعد نمبر 3 پر ہم نے فارم آف ورب کو دیکھنا ہوتا ہے. فارم آف ورب کا مطلب یہ ہے کہ کون سی فارم استعمال ہو رہی ہے، فرسٹ فارم استعمال ہو رہی ہے، سیکنڈ ہو رہی ہے یا تھرڈ ہو رہی ہے. اس کے بعد فارمولاز ہیں. فارمولاز کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پازیٹیو کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، نیگیٹیو کو کس طرح سے کرتے ہیں، انٹروگیٹیو کو، اور نیگیٹیو انٹروگیٹیو کو کس طرح سے کرتے ہیں. تو یہ جو 4 قسم کے سینٹینسز ہوتے ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں، یہ بھی ہر ٹینس میں یوز ہوتے ہیں. اور وہ کون کون سے، ایک نمبر پر پازیٹیو ہے، پھر نیگیٹیو ہے، پھر انٹروگیٹیو ہے، پھر نیگیٹیو انٹروگیٹیو ہے. پازیٹیو کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بھی جملہ جس میں سادہ ایک بیان کیا گیا ہوتا ہے، ایک انفارمیشن دی گئی ہوتی ہے، ایک سادہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، یا یوں آپ کہہ لیں کہ یہ ایک قسم کی انفارمیشن ہوتی ہے، ایک معلومات ہوتی ہے، جیسے وہ اسکول جاتا ہے، وہ گھر میں پڑھتا ہے، وغیرہ وغیرہ. نیگیٹیو سینٹینس اس کو کہتے ہیں جس میں ناٹ آتا ہے یا نہیں کا ذکر آتا ہے. انٹروگیٹیو سینٹینس اس کو کہتے ہیں جس میں ہم سوال کرتے ہیں یا جس میں سوالیہ نشان آتا ہے. نیگیٹیو انٹروگیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ناٹ کا ذکر بھی آتا ہے، نہیں بھی آتا ہے، اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ ناٹ بھی آئے گا اس میں اور کویسچن مارک بھی آئے گا. ایسے جملوں کو ہم نیگیٹیو انٹروگیٹیو کہتے ہیں. چلیے تو بڑھتے ہیں اگلے اپنے اس سے آگے. سب سے پہلے ہم نے جیسے کہ ذکر کیا تھا ہم پہچان پڑھتے ہیں، آئیڈینٹیفیکیشن پڑھتے ہیں. تو عام طور پر جو ڈیفینیشن وہ یہی ہے کہ اس کے اینڈ پر تا ہے، تی ہے، تے ہیں وغیرہ آتا ہے اردو فقرات کے آخر پر. لیکن اس کی جو ایکچوئل ڈیفینیشن ہے، جو ایکچوئل اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم ان کاموں کا ذکر کہ ایک آدمی یا کوئی بھی عادتاً کرتا ہے، یا وہ کام جیسے کہ جو کہ روزمرہ میں کیا جاتا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، وہ اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، وہ گھر جاتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. نیچے ان کی ایگزامپل دی گئی ہیں. ایک ایگزامپل کو مختلف سینٹینسز میں ٹائپس میں لکھا گیا ہے. یہ پازیٹیو میں لکھا گیا ہے، وہ پانی لاتا ہے، یہ پازیٹیو ہے. یہ نیگیٹیو ہے، یہ انٹروگیٹیو ہے، اور یہ نیگیٹیو انٹروگیٹیو ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہی برنگز واٹر، ہی ڈز ناٹ برنگ واٹر، ڈز ہی برنگ واٹر، ڈز ہی ناٹ برنگ واٹر.
ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے ایس کہاں پر اضافہ کرنا ہے، ڈز کہاں پر لگانا ہے، یا اس کے برعکس ڈو کہاں پر لگانا ہے. ان چیزوں کا ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں. تو نمبر 2 پر جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم ہیلپنگ ورب کا ذکر کرتے ہیں. تو ہیلپنگ ورب جو ہے پازیٹیو سینٹینسز کے اندر کوئی ہیلپنگ ورب یوز نہیں ہوتا، جیسا کہ یہ والا پازیٹیو سینٹینس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی ہیلپنگ ورب استعمال نہیں ہوا ہے. اس کے بعد نیگیٹو ہے، تو نیگیٹو میں ہم یا تو ڈو استعمال کرتے ہیں یا پھر ہم ڈز استعمال کرتے ہیں. انٹروگیٹو میں اور نیگیٹو انٹروگیٹو میں بھی یہی ہے کہ یا ہم ڈو استعمال کرتے ہیں یا ہم ڈز استعمال کرتے ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ڈو کہاں پر استعمال کرنا ہے اور ہم نے ڈز کہاں پر استعمال کرنا ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جب ہمارا سبجیکٹ آئی ہوگا، وی ہوگا، یو ہوگا، دے ہوگا، یا کوئی بھی پلورل ناؤن ہوگا. پلورل کا مطلب ہوتا ہے کہ جمع، یعنی کہ ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہم اس کے لیے ڈو کا استعمال کریں گے. اور ڈز کا استعمال تب کریں گے جب ہمارا سنگولر ناؤن ہوگا، یعنی کہ ہی ہوگا، شی ہوگا، اٹ ہوگا. یہاں پر علی کام کرتا ہے تو علی جو ہے وہ واحد ہے، تو یہاں پر اس کا نیگیٹو ہوگا علی کام نہیں کرتا ہے. علی ڈز ناٹ ورک. یہاں پر چونکہ سنگولر ہے تو ہم ڈز کا ورڈ استعمال کر لیں گے، رائٹ. اس کے برعکس تمام لڑکے کام کرتے ہیں، اور اس کو اگر ہم تمام لڑکے کام نہیں کرتے ہیں یوں لکھیں، نیگیٹو بنائیں تو آل بوائز ڈو ناٹ ورک. اب ڈو یہاں پر اس لیے آیا ہے کیونکہ تمام لڑکے جو ہے یہ پلورل ہے، یعنی کہ جمع ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر ڈو استعمال کریں گے. اس کے آگے بڑھتے ہیں. تو نمبر 3 پر ہم نے ذکر کیا تھا فارم آف ورب. تو فارم آف ورب یہاں پر استعمال ہوتی ہے یا تو فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے V1 کا مطلب ہے فرسٹ فارم آف ورب، اور بعد یا پھر ہم فرسٹ فارم آف ورب کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، وہ اوپر ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہی ہوگا، شی ہوگا یا اٹ ہوگا، تو ان کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے. اور جب ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ آئی، وی، دے اور یو ہوگا تو ان کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے. غور سے دیکھ لیجیے گا کہ اس کے ساتھ میں نے کراس لگا دیا، اس کے ساتھ میں نے ٹک لگا دیا کہ ان کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہے اور باقیوں کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ نہیں کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلا سوال یہ ہے کہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایس کا اضافہ کہاں پر کرنا ہے اور ای ایس کا اضافہ کہاں پر کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ ورڈ ہے گو، یہ اینڈ ہو رہا ہے او پر، یہ فنش ہے، یہ ریچ ہے، یہ گیس ہے، یہ ریلیکس ہے. یہ او پہ ختم ہو رہا ہے، یہ ایس ایچ پہ ختم ہو رہا ہے، یہ سی ایچ پہ ختم ہو رہا ہے، یہ ڈبل ایس پہ اور یہ ایکس پہ. وہ والے تمام ورڈ جو کہ ان کے ساتھ ان پر ختم ہو رہے ہوں گے، یہ تمام پر ختم ہو رہے ہوں، ان کے ساتھ آپ نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہے، اور باقی تمام کے ساتھ ہم نے صرف اور صرف ایس کا اضافہ کرنا ہے. یہ بھی کلیئر ہو گیا. اس کے بعد ہم فارمولاز کی طرف چلتے ہیں. تو فارمولاز میں ہم نے 4 قسم کے جو سینٹینسز پڑھے تھے ان کے فارمولاز دیکھتے ہیں. ان کو آگے 2 کیٹیگریز میں نے ڈیوائڈ کر لیا ہے، ایک سنگولر میں اور ایک پلورل میں. یا پازیٹیو سینٹینس سنگولر ہوگا تو اس کا فارمولا یہ ہوگا، یا پازیٹیو سینٹینس پلورل ہوگا تو اس کا فارمولا یہ والا ہوگا. سب سے پہلے ہم سبجیکٹ لکھیں گے سنگولر کے لیے، پھر فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ایس کا اضافہ کریں گے، اور اس کے بعد ہم آبجیکٹ لکھیں گے. یہاں پر جب پلورل ہوگا تو سمپل سبجیکٹ، پھر فرسٹ فارم آف ورب اور اس کے بعد آبجیکٹ. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ نیگیٹو میں ہم کیا کرتے ہیں. جب سنگولر ہوگا تو سنگولر کے ساتھ ہم نے سبجیکٹ پلس ڈز ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ. یہاں پر کیا ہوگا پلورل کے لیے ہم یوں کریں گے سبجیکٹ پلس ڈو ناٹ پلس فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ لکھیں گے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. تو انٹروگیٹو میں کیا ہے کہ سنگولر کے لیے ہم نے ڈو یا ڈز کو سٹارٹ میں لے آنا ہے، سبجیکٹ پھر فرسٹ فارم آف ورب پھر آبجیکٹ. اس کو آپ ویڈیو کو روک کے آرام سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یا اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں. پلورل کے لیے ہم ڈو لکھیں گے، پھر سبجیکٹ پھر فرسٹ فارم آف ورب پھر آبجیکٹ پھر کوسچن مارک. نیگیٹو انٹروگیٹو میں ڈز آ جائے گا، پھر سبجیکٹ آئے گا، پھر ناٹ آئے گا، پھر فرسٹ فارم آف ورب آئے گا، پھر آبجیکٹ اور اینڈ پر کوسچن مارک. یہاں پر صرف ڈو اور ڈز کا ڈفرینس آئے گا. آگے ہم سمپل مثال لیتے ہیں. وہ کرکٹ کھیلتا ہے، ہی پلیز کرکٹ. اور اگر پلورل ہوگا زیادہ ہوں گے تو وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، دے پلے کرکٹ. اسی کا ہم نے نیگیٹو بنایا ہے تو ہی ڈز ناٹ پلے کرکٹ. اسی کا ہم نے انٹروگیٹو بنایا ہے تو
डज ही प्ले क्रिकेट और एंड पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। और इसी का हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाया है, तो इसके लिए जब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा कि ये डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो उसके बाद आपको ये मैंने बता दिया कि ये जो कुछ आपको पढ़ाया गया है ये सारा का सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपने पूछ लेना है, या फिर मुझे आपने ईमेल करके तो वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।